رات کا سناٹا تھا، بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں ایک بوڑھا تاجر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر زندگی بھر کا تجربہ جھلک رہا تھا۔ اس کی دکان پر بیش قیمت کپڑے، خوشبوئیں اور قیمتی موتی رکھے ہوئے تھے، مگر وہ کسی گاہک کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن تھے، بغداد کے سب سے ایماندار اور مشہور تاجر۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی نے حلال کمائی اور سچائی دیکھنی ہو تو ان کی دکان پر ایک بار ضرور آئے۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ رمضان کی اس مبارک رات میں جب بازار سونے کی مانند چمک رہے تھے، شیخ عبد الرحمن نے اپنی دکان کے دروازے کھول کر آواز لگائی، آج کی رات میں دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کروں گا۔ یہ سنتے ہی لوگ رک گئے، حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک نوجوان تاجر جو ہمیشہ نفع کی ہوس میں لگا رہتا تھا قریب آیا اور پوچھا، شیخ یہ کیسی تجارت ہے جو آپ اللہ سے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ بھی سودا کرتا ہے؟ شیخ عبد الرحمن مسکرائے، ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ بولے، ہاں بیٹے، اللہ کے ساتھ تجارت سب سے بڑی تجارت ہے اور اس میں نقصان کا کوئی خوف نہیں، مگر یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ نوجوان کی دلچسپی بڑھ گئی، وہ جھک کر زمین پر بیٹھ گیا اور دیگر لوگ بھی تجسس سے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ رمضان کی رات تھی، چاندنی ہلکی ہلکی زمین پر گر رہی تھی اور بغداد کی اس قدیم دلی میں ایک ایسی بات ہونے جا رہی تھی جو شاید ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جاتی۔ شیخ عبد الرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکرائی، گہرا سانس لیا اور بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو ایک بار اسے سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بغداد کی اس پرانی دلی میں چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔ شیخ عبد الرحمن نے اپنی چمکتی آنکھوں سے مجمع کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، یہ قصہ بہت پرانا ہے، مگر جو ایک بار اسے سمجھ لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ لوگ ہمتن گوش ہو گئے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب کیا ہے۔ نوجوان تاجر جو ہمیشہ منافع کی ہوس میں رہتا تھا بے چینی سے بولا، شیخ ہمیں بھی یہ راز بتائیے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب زیادہ خیرات دینا ہے، زیادہ عبادت کرنا یا کچھ اور؟ شیخ عبد الرحمن ہلکے سے مسکرائے اور بولے، بیٹا، اللہ کے ساتھ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو نفع سمجھے اور دنیا کے منافع کو ثانوی رکھے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ سن کر مجمع میں سے ایک بوڑھے شخص نے سر ہلایا اور بولا، شیخ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ دینا اور نیکی کرنا اچھا ہے، مگر یہ تجارت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن نے اپنی چھڑی زمین پر ہلکی سی مار کر کہا، بیٹے میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو میرے استاد نے مجھے سنایا تھا اور جس نے میری زندگی بدل دی۔ یہ قصہ بغداد کے ایک مالدار سوداگر کا ہے جس کی دولت کا کوئی حساب نہ تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ لوگ مزید قریب ہو گئے۔ جیسے ہی شیخ عبد الرحمن نے قصہ شروع کیا، ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ یہ قصہ تقریباً 50 سال پرانا ہے۔ عبداللہ بن سعید بغداد کے ایک مشہور تاجر تھے۔ ان کی تجارت حریر، خوشبوئیں، قیمتی پتھر اور بہترین مثالوں پر مشتمل تھی۔ ان کے گودام ہمیشہ سامان سے بھرے رہتے اور ان کے قافلے روزانہ بغداد کی گلیوں سے گزرتے۔ ان کے محل نما مکان کے دروازے پر ہمیشہ گاہکوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ مگر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن سعید اپنے دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک غریب مسافر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور چہرہ دھوپ سے جلا ہوا تھا۔ اس نے نہایت ادب سے سلام کیا اور کہا، اے بغداد کے عظیم تاجر، میں مسافر ہوں، میرا سامان راستے میں چوروں نے لوٹ لیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی واپسی کا کرایہ، اگر آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیں تو اللہ آپ کو بے حساب اجر دے گا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ بن سعید کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے۔ وہ ایسے لوگوں سے اکثر نجات چاہتے تھے جو ان کے پاس امداد مانگنے آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ لوگ دھوکے باز بھی ہوتے ہیں جو محض پیسے بٹورنے آتے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مسافر، تم نے کہا کہ اللہ مجھے اجر دے گا، کہ اللہ کے پاس کوئی خزانہ ہے جو میرے نقصان کو پورا کر دے؟ میں اپنی تجارت نقصان میں نہیں کر سکتا۔ مسافر کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر جانے لگا، مگر وہ ابھی دکان کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص اندر آیا جو نہایت امیر اور شاندار لباس میں تھا۔ وہ بغداد کے ایک اور بڑے تاجر یعقوب بن خلیل تھے جو عبداللہ بن سعید کے ہم پلہ تھے۔ یعقوب بن خلیل نے یہ سارا منظر دیکھا تھا
وہ مسافر کے قریب آئے اور کہا، مسافر تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے لے لو، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے قرض دوں گا اور نہ ہی تم مجھے لوٹانے کی فکر کرنا۔ یہ سن کر مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعائیں دیں اور کہا، اے بغداد کے تاجر، اللہ تمہیں وہ دولت دے جو کبھی ختم نہ ہو، اللہ تمہاری تجارت میں ایسی برکت ڈالے جو کسی نے نہ دیکھی ہو۔ یعقوب بن خلیل نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں دیا نہیں ہے، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ جملہ سنتے ہی عبداللہ بن سعید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیسی تجارت ہے جو بغیر نفع نقصان کے کی جاتی ہے، مگر اگلے چند دنوں میں جو ہوا اس نے عبداللہ بن سعید کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بغداد کی گلیوں میں گرم ہوا چل رہی تھی، مگر عبداللہ بن سعید کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ وہ اپنی دکان کے دروازے پر کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ یعقوب بن خلیل کا جملہ، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی ہی اللہ کے ساتھ تجارت کی جا سکتی ہے؟ کیا واقعی ہی جو کسی کو بغیر کسی نفع کے دے تو اللہ سے کئی گنا بڑھا کر پاتا ہے؟ مگر اس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ ایک تاجر تھا، ہمیشہ نفع نقصان کے ترازو میں تولنے والا۔ وہ کسی بھی چیز کو پرکھے بغیر نہیں مان سکتا تھا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو عبداللہ بن سعید اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ دکان پر خریداروں کی قطار لگی ہوئی تھی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ پھر اچانک ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور چیخنے لگا، عبداللہ بن سعید جلدی آؤ، تمہارے قافلے کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن سعید کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ قاصد کے ساتھ بھاگتے ہوئے شہر کے دروازے تک پہنچا۔ وہاں موجود لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عبداللہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا قیمتی تجارتی قافلہ جو قاہرہ کی طرف جا رہا تھا، راستے میں لٹیروں نے لوٹ لیا تھا۔ قافلے کے سارے اونٹ، سارا مال اور تمام خزانے دشمنوں کے ہاتھ میں جا چکے تھے۔ قافلے کے آدمیوں نے رو کر بتایا کہ کس طرح اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سب کچھ لے گئے۔ عبداللہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور زور سے چلایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سب کچھ لٹ گیا۔ یہ خبر بغداد بھر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ عبداللہ بن سعید جو ہمیشہ منافع میں رہتا تھا اب دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اسی شام وہ مایوس ہو کر اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ یعقوب بن خلیل تھے۔ وہ آہستہ سے مسکرائے اور بولے، اے عبداللہ، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ عبداللہ نے بے بسی سے کہا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ میں ہمیشہ دنیا کی بہترین تجارت کرتا تھا، مگر اب میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ یعقوب بن خلیل نے نرمی سے کہا، عبداللہ، تمہیں یاد ہے جب میں نے ایک مسافر کی مدد کی تھی تو تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا۔ یعقوب نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں سونے کے دینار تھے اور اسے عبداللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لو عبداللہ، یہ وہ رقم ہے جو میں نے اس مسافر کو دی تھی۔ آج اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا واپس کر دیا ہے۔ میرا قافلہ کامیابی سے منزل پر پہنچ گیا اور میرا مال دگنے دام میں بکا۔ اللہ نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا بلکہ نیکی کا بدلہ ہمیشہ بڑھا کر دیا۔ عبداللہ نے حیرت سے اس تھیلی کو دیکھا۔ وہ کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعقوب، آج مجھے سمجھ آیا کہ اصل تجارت صرف دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے، اور جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ کہتے ہی عبداللہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا، وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر عبداللہ بن سعید کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بغداد کی سنسان گلیوں میں چل رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، اللہ سے تجارت۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ہی وہ سب کچھ کھو کر کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ کیا جو کچھ یعقوب بن خلیل نے کہا تھا وہ سچ تھا؟ اس رات وہ اپنے کمرے میں جا کر سجدے میں گر گیا۔ آنسو اس کی داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اس نے آج تک اللہ سے مانگا تو بہت کچھ تھا مگر کبھی اللہ کے لیے کچھ دیا نہیں تھا۔ آج وہ پہلی بار اللہ کے سامنے خالی ہاتھ تھا۔ اپنی دولت، غرور اور طاقت سب کچھ کھو چکا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یا اللہ، میں تیرے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی تجھ پر بھروسہ کر کے گزارنا چاہتا ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اگلی صبح اس نے اپنا پرانا حساب کتاب لپیٹنا شروع کر دیا۔
اس کے پاس جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ دوبارہ امیر ہونے کے لیے ایک نئی شروعات کرنی ہوگی، مگر اس بار وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ بازار میں پہنچ کر اس نے ایک پرانی دکان خرید لی جو ایک غریب بیوہ کی ملکیت تھی۔ وہ اسے بیچنے پر مجبور تھی۔ عبداللہ نے اسے قیمت سے زیادہ پیسے دیے اور کہا، یہ اللہ کے نام پر ہے، مجھے اس میں کوئی کمی قبول نہیں۔ بازار میں یہ بات تیزی سے پھیل گئی کہ عبداللہ بن سعید جو کل تک دنیاوی نفع کے پیچھے بھاگتا تھا، آج اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ حیران ہوئے، مگر یعقوب بن خلیل مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ اب سچائی کی راہ پر آ چکا ہے۔ عبداللہ نے تجارت کا ایک نیا اصول بنایا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور ہر دن اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ پہلے پہل اسے لگا کہ وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، مگر کچھ ہی دنوں میں حالات بدلنے لگے۔ ایک دن ایک قافلہ آیا جو دور دراز تک تجارت کے لیے آیا تھا۔ وہ پہلے کسی اور دکان پر جانا چاہتے تھے، مگر بازار میں لوگوں نے کہا، اگر سچائی اور برکت چاہتے ہو تو عبداللہ بن سعید کے پاس جاؤ۔ یہ قافلہ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے بڑا سودا کیا۔ عبداللہ نے ایمانداری سے نفع کمایا اور اسی دن کچھ یتیم بچوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب رات کو اس نے حساب لگایا تو حیران رہ گیا۔ جتنا اس نے یتیموں پر خرچ کیا تھا، اللہ نے اسے اسی دن کئی گنا زیادہ واپس دے دیا تھا۔ یہی اس کی اصل کامیابی تھی۔ اس نے اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دی تھی اور اللہ نے اسے ایسا نفع دیا تھا جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ دن گزرتے گئے، عبداللہ کے مال میں برکت آتی گئی، اس کی تجارت پھیلنے لگی، مگر اس بار وہ ہر کمائی کا ایک حصہ ضرور اللہ کے راستے میں دیتا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کیسے وہ بغیر لالچ کے اتنا کما رہا ہے، مگر عبداللہ جان چکا تھا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کی دولت صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آخرت میں بھی اس کا حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دن یعقوب بن خلیل اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ عبداللہ اب بتاؤ کیا واقعی ہی اللہ کے ساتھ تجارت نقصان کا سودا ہے؟ عبداللہ نے مسکرا کر جواب دیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت ہے، جو سمجھ لے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر بازار میں ایک نیا چرچا شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن سعید کا نام اب ایک نئے انداز میں لیا جاتا تھا، ایک ایسے تاجر کے طور پر جو دنیا کے بجائے اللہ کے نفع پر یقین رکھتا تھا۔ بغداد کے کئی نوجوانوں نے اس سے سبق لیا، کئی تاجروں نے اس کے اصول اپنائے اور کئی غریبوں نے اس کی سخاوت سے فیض پایا۔ یہی اصل تجارت تھی اور یہی وہ راز تھا جو عبداللہ کو دیر سے سمجھ آیا، مگر جب سمجھ آیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل چکی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔